बिस्मिल्लाह करो। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिदक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद आलमिया फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हिबा किया था। इस सिलसिले में जो रिवायत है, उस सिलसिले में इस रिवायत को रद्द करते हुए डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब और उनसे बहुत पहले साहिब आयत बैनात ने अपनी किताब में और दीगर उलमा ने इस रिवायत को ये कहते हुए रद्द किया कि अतिया उफ़ी ज़ईफ़ रावी है और अतिया उफ़ी की तौसीक़ नहीं है। मैंने वीडियो हिबा पे बनाई है और आपने देखा भी उसे, लेकिन सैयद आलमिया को फदक सरकार दो आलम ने दिया इस रिवायत का रावी अतिया उफ़ी है। अतिया उफ़ी की तौसीक़ पर मुझे कुछ कहना था और उसके बाद मैंने जब किताबों की तलाश की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रसाई जिन किताबों तक हो गई है उसमें अतिया उफ़ी की तौसीक़ है। अतिया उफ़ी की तौसीक़ होने के बाद, इसको सिक़ा मानने के बाद और बुज़ुर्गान अहले सुन्नत की किताबों से और इसकी तौसीक़ के बाद में इस रिवायत का मजबूत होना और सैयद आलमिया को सरकार दो आलम से फदक का दिया जाना साबित होता है। इससे पहले मैं आपसे बात अर्ज़ कर दूँ कि इस आयत के मक्की होने के सिलसिले में और मदनी होने के सिलसिले में गुफ्तगू की जाती है। कसरत से लोगों ने इस पर एतराज़ यही किया है कि यह आयत मक्की है तो कैसे मुमकिन है कि फदक मक्के में दिया जाए। तो इसके लिए ये कहना है कि अल्लामा आलूसी ने सूरह बनी इसराइल की तफसीर में और इस सूरह के आगाज़ ही में ये लिखा है कि ये सूरह मक्की है मगर इसकी 5 आयतें मदनी हैं, जिसमें से वातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू है। तो इस आयत को अल्लामा आलूसी ने अपनी तफसीर में मदनी लिखा है। बस इस आयत के नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी लख्त जिगर नूर नज़र राज़िया मर्ज़िया फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये फदक का अता फरमाना, फदक का हिबा करना, फदक का देना साबित हो जाता है। तो यहाँ पहले तो अल्लामा आलूसी की बात मैंने आपके सामने रखी है, आप उनकी तफसीर देख सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने इस आयत की तफसीर में बताया कि ये आयत सूरह मक्की है मगर 5 आयतें मदनी है, जिसमें आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू भी मदनी है। दूसरी गुफ्तगू हमारी ये रहती है कि अतिया उफ़ी की तौसीक़ नहीं है। अतिया उफ़ी अपने उस्ताद मोहम्मद बिन साहिब कलबी, जिनकी कुनियत अबू सईद थी, उसके आगे वो खुदरी लगाते थे और अबू सईद खुदरी कहते थे, ताकि और इस तरह वो तदलीस करते थे और इस तदलीस की वजह से उन्हें ज़ईफ़ कहा गया। उन्हें कज़्ज़ाब, झूठा, काज़िब रावी किसी ने नहीं कहा, सिर्फ ज़ईफ़ कहा। लेकिन आपको हैरत होगी कि मैंने इसकी तौसीक़ पर पेश किए कि तहज़ीब व तहज़ीब का मुताला किया तो मेरे सामने किताब है तहज़ीब, किताब है शारह बुखारी है, साहिब फ़थुल बारी है। इनकी इस किताब में सफ़ा नंबर 103 से 105 तक का जो ज़िक्र है उसमें अतिया उफ़ी का ज़िक्र आया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तहज़ीब व तहज़ीब की जिल्द नंबर 5 है, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी की किताब तहज़ीब व तहज़ीब, इसकी जिल्द नंबर 5। इसमें अतिया बिन साद बिन जुनादा अल-ऊफ़ी, इसका तर्जुमा नंबर है 5357 और इसमें ये आप देखिएगा, ये यहाँ पर लिखा है, नीचे की लाइन अंडरलाइन। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि इनके सिलसिले में लिखा ये है कि मुख्तलिफ़ उलमा ने मुख्तलिफ़ बातें की है, लेकिन एक कौल लिखा है इब्न साद का। इब्न साद कहते हैं कि खरजातिया मा इब्न अल-अशस फ़कतब अल-हज्जाज इला मोहम्मद बिन कासिम अन यारिज़हु अला सब अली फ़इल्लम यफ़ल फ़ज़रिबुल अर्बअमैत सौत वहलिक़िल लिहिया फ़स्तदाउ फ़अबा यसुब्बा फ़अमज़ा हुक्मुल हुज्जाज फ़ी सुम्मा ख़रज इला खुरासान फ़लम यज़ल बिहा
हत्ता वलिया उमर बिन हुबैरा अल इराक फ़क़दमहा फ़लम यज़ल बिहा इला अन तुवफ़ा सन 11 वकाना सिक्का इंशाअल्लाह वलहु अहादीस सालिहा व मिनन नास मन ला यहतज्जु बिही। कहते हैं कि हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को लिखा, खरजा अतिया मा इब्न अशस, इब्न अशस से निकले और हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को लिखा कि अतिया से कहो कि वो अली को बुरा कहें, और जब इन्होंने ये अगर वो ये न करे यानी अतिया अली को बुरा न कहे तो उन्हें 400 कोड़े लगाए जाएं और उनका सर मुंडा दिया जाए, उनकी दाढ़ी मुंडा दी जाए। फस्तदाउ फ़बा यसुब्बा, तो उन्हें बुलाया गया लेकिन उन्होंने गाली देने से, मौला अली को बुरा कहने से, मौला अली अलैहिस्सलाम को गाली देने से इनकार किया। तो उसके बाद में फिर यहाँ से वो हुक्म हज्जाज के हुक्म पर, हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी मलून के हुक्म पर उनका इखराज अमल में आया, और जब उनका इखराज हुआ तो वो खुरासान आए और वहाँ तब तक रहे जब तक कि उमर बिन हुबैरा इराक़ में हाकिम नहीं हो गया, और फिर उसके बाद वहाँ पर आए हैं और इनका इंतकाल हुआ सनत 11 में। वकाना सिक्का, अब इब्न हजर अस्क़लानी इब्न साद का कौल लिखते हैं वकाना सिक्का इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये सिक्का हैं। वलहु अहादीस सालिहा, और इनकी हदीसें सही हैं, इनकी अहादीसें सालिहा, इनकी अहादीसें ठीक ठाक हैं, ख़राबी नहीं है। वह मिनन्नास मल्ला यहतज्जु भी, लोगों में से चंद लोगों ने इनकी रवायतें कबूल नहीं की, इनकी रिवायत से एतदाज नहीं किया, मगर इंशाअल्लाह वकाना सिक्का इंशाअल्लाह, लेकिन ये जो है सिक्का है। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा, सफ़ा नंबर 104, 105, सफ़ा नंबर 104 की आखिरी लाइन और सफ़ा नंबर 105 की इब्तदाई लाइनों में देख लीजिएगा, ये दोनों सफ़ात हैं। सबसे नीचे की लाइन है और जहाँ मैंने कलम से मार्कर से उसको नुमाया किया है वो ख़त कशीदा जुमले आप देख लीजिएगा तो आपको मिलेगा। ये अहले इल्म के लिए मैंने पेश किया है, जो मुतलाशियान हक़ है, जो रावियान की इल्म रिजाल में तहक़ीक़ करते हैं अतिया उफ़ी की तौसीक़ के लिए। दूसरा इसकी तौसीक़ ये तक़रीबुत तहज़ीब एक किताब है अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी की, ये आप मुलाहिज़ा फरमाइए, तक़रीबुत तहज़ीब अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी। अस्क़लानी फ़थुल बारी जिन्होंने लिखी है, शरह बुखारी जिन्होंने लिखी है, बहुत अज़ीम शायर गुज़रे हैं, आलम इस्लाम में इनका बड़ा मुकाम है। इन्होंने अतिया बिन साद उफ़ी के बारे में जो कहा है वो इस किताब के सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद है और इसका तर्जुमा नंबर 5190, अतिया बिन साद बिन जुनादा बिज़्ज़म्मल जीम बादहा नून खफीफ़ा अल ऊफ़ी, और इसके बारे में लिखते हैं कि अल कूफ़ी अबुल हसन सुदूख यख्ती कसीरा व काना शइया मुदल्लिसन। ये कहते हैं कि अतिया बिन साद बिन जुनादा अल ऊफ़ी अल कूफ़ी अल जदली अबुल हसन इनकी कुनियत, सुदूख यख्ती कसीरा, ये सच्चे हैं मगर अहादीस में गलती कर जाते हैं, बयान में गलती कर जाते हैं, वैसे सच्चे हैं। सुदूक काना शियन मुदल्लिसन, शिया हैं मगर मुदल्लिस हैं। ये देखें आप, अल्लामा इब्न हजर ने इनको सुदूक कहा है, ये अल्लामा इब्न हजर की तक़रीबुत तहज़ीब। मैंने अज़ीज़ान गिरामी बड़ी तलाश की और तलाश करने के बाद इन किताबों को जमा किया और बड़ी जुस्तजू के बाद लिया है। अब इस रावी की तौसीक़ हो चुकी है, इस रावी को सिक़ा भी कहा गया, सदूक़ भी कहा गया। इब्न साद का कौल तहज़ीब व तहज़ीब में है 5वीं जिल्द में कि इब्न साद कहते हैं ये सिक़ा है इंशाअल्लाह, और अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं
کہ یہ صدوق ہے مگر احادیث بیان کرنے میں خطا کرتے تھے اور مدلس تھے، یعنی اپنے استاد کے نام سے ابو سعید کے ساتھ خدری لگا کے بیان کرتے تھے۔ تو مدلسین تو بہت بڑے بڑے علماء اہل تسنن گزرے ہیں، اگر مدلس ہونے کی وجہ سے ان کو رد کر دیا جائے گا تو بہت بڑے بڑے لوگ اس پہ زد پہ آئیں گے۔ علامہ سفیان ثوری ہیں، انہیں بھی مدلسین میں ان کا شمار کیا گیا ہے۔ اور ان کو شیعہ کہا گیا، رافضی نہیں کہا گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ شیعہ اور رافضی کا فرق ہے۔ رافضی وہ ہیں جو خلفائے ثلاثہ کا انکار کرتے ہیں، بلکہ خلفائے ثلاثہ کو برا کہتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، انہیں رافضی کہا جاتا۔ مگر بخاری کے اندر شیعہ ہی نہیں جو صرف علی سے محبت کرتے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہی نہیں، بلکہ خلفائے ثلاثہ پر سب و شتم کرنے والے، انہیں رافضی کہا جاتا۔ ان سے بھی روایت ہے، چنانچہ میرے سامنے کتاب ہے شہر حیدرآباد کی، یہ 100 سال سے زیادہ کی اسلامک یونیورسٹی کے عالم دین، وہاں کے بنیاد گزار علامہ انوار اللہ خان صاحب فاروقی فضیلت جنگ نے اپنی کتاب الکلام المرفوع فیما یتعلق بالحدیث الموضوع میں صفحے 10 پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں فتح الباری کے مقدمے سے انہوں نے اس کو لیا اور میزان الاعتدال کا بھی حوالہ دیا۔ پہلے میں ان کی عبارت سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدتخلیص بعض اساتذہ کے روایت روافظ کو جائز رکھا، چنانچہ عباد بن یعقوب اسدی اور عبد الملک بن عین کی روایتوں کو صحیح میں داخل فرمایا، جن کا حال میزان الاعتدال میں امام ذہبی سے لکھا ہے کہ وہ رافضی تھے، سلف کو گالیاں دیتے تھے اور صحابہ کی شان میں بے طور گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور عبد الملک بن عین کو ذہبی نے میزان میں اور ابن حجر نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ وہ رافضی تھے، اور میزان الاعتدال میں عبد الرزاق بن حمام کو لکھا ہے کہ وہ بھی رافضی تھے، صحابہ کی شان میں سخت بدگوئی کیا کرتے تھے۔ عباس بن عبد العظیم قسم کھا کے کہتے وہ کذاب ہے۔ باوجود اس کے امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ فن حدیث میں ان سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن معین ان کی نسبت کہتے ہیں اگر وہ مرتد بھی ہو جائے تو بھی ان کی حدیث کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صفحے 10 پر یہ کتاب الکلام المرفوع فیما یتعلق حدیث الموضوع، یہ حیدرآباد کے جامع نظامیہ کے فاؤنڈر بنیاد گزار علامہ انوار اللہ خان فاروقی فضیلت جنگ تالیخ نظام دکن کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ علامہ بخاری نے رافضیوں سے بھی روایت لی ہے۔ تو عطیہ اوفی کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا، عطیہ اوفی کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا، عطیہ اوفی کو رافضی نہیں کہا۔ تو ایسے سخت افراد جو صحابہ کی شان میں گالیاں دینا اور ان کے گستاخیاں کرنا تک اس میں لکھا، اور خلفائے ثلاثہ کے لیے خصوصاً تو ہے ہی ہے، تو اس کے باوجود رافضیوں سے روایت لی گئی۔ میں عزیزان گرامی اہل علم تک، متلاشیان علم، متلاشیان حق تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بڑے زور و شور سے کہی گئی ہے کہ عطیہ اوفی شیعہ ہے، عطیہ اوفی ضعیف ہے، شیعہ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے تو شیعوں سے روایتیں لی گئی، بلکہ رافضیوں سے تک روایتیں لی گئی جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں بقول اہل سنت کے، انہیں رافضی کہا جاتا ہے، تو ان سے بھی روایت لی گئی ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب آیات بینات ہے، اس سے بڑی کتاب دنیا مناظرہ میں، یہ بڑی کتابوں میں شمار ہوتا ہے، اس کا شمار اہل سنت کی طرف سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں بڑی کتابوں میں۔ آیات بینات، اس میں اس راوی کا حال ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے یہ آیات بینات، اس کے لکھنے والے نواب محسن الملک سید محمد مہدی علی خان صاحب ہیں۔ اس کے جلد نمبر سوم اور چہارم، تو سوم اور چہارم ہے، جلد چہارم کا جو حصہ ہے اس میں لکھا ہے کہ علی بن عباس سے عباد بن یعقوب روایت کرتے ہیں، ان حضرت کا حال معلوم کیجئے، تقریب میں موجود ہے، یعنی عباد بن یعقوب رافضی تھے، ان کی حدیث بخاری میں۔ شیعوں کے خلاف فدق کے سلسلے میں سب سے بڑی کتاب آیات بینات میں اندر لکھا ہوا ہے کہ رافضی راوی صحیح بخاری کا راوی ہے۔ رافضی، یہ راوی جو کہ رافضی ہے صحیح بخاری کا راوی ہے، اور
اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دوسرا پیج اس کا صفحہ نمبر 377 بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں لکھا ہوا ہے ایسا شخص جو روایت میں ثقہ ہے اور دین میں متہم ہو کر ہم سے حدیث بیان کرتا ہے وہ عباد ہے. اور یہ سلف کو گالیاں دیا کرتے تھے اور انہی کے لیے لکھا ہے کہ عباد عثمان غنی کو گالیاں دیتا تھا. اور میں نے اس کو بھی یہ کہتے سنا اور میں نے اس کو یہ بھی کہتے سنا کہ اللہ اس امر سے زیادہ عادل ہے کہ طلحہ و زبیر کو جنت میں داخل کرے کیونکہ انہوں نے حضرت علی سے بیعت کرنے کے بعد قتال کیا ہے. یہ پوری عبارت آیت بینات کا پورا صفحہ پڑھیے. یہ اسی راوی کے سلسلے میں ہے. علامہ فضیلت جنگ نے الکلام المرفوع میں جس راوی کا ذکر کیا عباد بن یعقوب، اسی کا ذکر آیات بینات میں بھی ہے کہ باوجود ہی کہ یہ رافضی تھا، صحابہ کو برا کہتا تھا، حضرت عثمان کو گالیاں دیتا تھا، مگر اس کے باوجود بخاری نے اس سے روایت لی ہے. تو جب اتنے سخت قسم کے راویوں سے بخاری میں روایت کی گئی اور ان روایت کو قبول کیا گیا تو عطیہ اوفی تو ثقہ ہے، اسے ابن حجر عسقلانی صدوق کہا ہے تقریب التہذیب میں، اس کے نام کے ساتھ رافضی اور کذاب بھی نہیں ہے. تو سید عالمیہ کے فدق کے سلسلے میں اگر اس سے روایت پائی جاتی ہے تو پھر اس کے سلسلے میں بحث کی کیا ضرورت ہے. اس کو مان لینا چاہیے ورنہ اس کو ہٹ دھرمی مانا جائے گا. اور ہٹ دھرمی جو ہے تلاش حق میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. یہ میں ان اہل علم تک پہنچانا چاہتا ہوں جو برادران تحقیق حق میں لگے ہوئے ہیں، اپنی کوششیں کر رہے ہیں حق تک پہنچنے کی، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عطیہ اوفی کا آتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے عطیہ اوفی کو نشانہ بنایا ہے تو انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، نہ ان کی اپنی تحقیق ہے. یہ آیات بینات میں ہے، یہ اس سے پہلے بھی کئی کتابوں میں موجود ہے. تو سب جتنے لوگوں نے اس پر بحث کی ہے اس کی توثیق نہ ہونے کی وجہ سے ان کی رسائی نہیں ہو سکی کہ وہ اس کی توثیق تک پہنچ سکیں. لیکن الحمدللہ میری رات دن کی انتھک محنت اور کوشش کی وجہ سے، اس لقت کوٹ کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے اللہ نے مجھے رسائی دی اور میں نے علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری کی تہذیب سے اس کو پیش کیا. اس کے علاوہ اگر آپ ان راویوں کا حال دیکھنا چاہتے ہیں تو میں میزان الاعتدال جلد نمبر 2 ہے، یہ میزان الاعتدال آپ کے سامنے ہے، یہ علامہ ذہبی کی ہے جن علامہ ابن حجر عسقلانی 854 ہجری میں گزرے اور اس کے بعد میں یہ 718 کے متوفی علامہ ذہبی ہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی اس کے بعد ہے. اب یہ دیکھیے یہی راوی جس کا ذکر عباد بن یعقوب، اس کے لیے لکھا ہے وعنہ البخاری حدیثاً فی الصحیح مقروراً بالآخر ترمذی ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابن ابی داود. اس کے اندر صاف طور پر موجود ہے کہ یہ بخاری کا راوی ہے اور اس کے لیے لکھا ہے غلات الشیعہ و رؤوس البدع. یہ شیعہ غالی شیعہ ہے، اس کو غالی شیعہ کہا گیا. یہ میزان الاعتدال کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا ترجمہ ہے 1449. یہ 1449 میں لکھا ہے. اس کے بعد ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، یہ علمی تحقیقات میری ان حضرات کے لیے ہیں جو بلا کسی تعصب کے تحقیقات میں جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ علامہ عبدالرزاق بن حمام یہ بہت بڑے عالم ہیں اور محدث ہیں. ان کا حال اسی میزان الاعتدال کی جلد نمبر 2 میں اسی کتاب میں ترجمہ نمبر 544 دیکھیں. پہلے آپ ان کا یہ نام دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 514. یہ صفحہ نمبر 544. اس عبدالرزاق کا حوالہ میں نے جامع نظامیہ کے بانی کی کتاب میں دیکھ کر پھر میں نے اس کو علم رجال میں تلاش کیا تو جو کچھ بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان صاحب فضیلت جنگ نے لکھا تھا وہی بات ہے. اس کے صفحے نمبر 612 پر ہے کہ لو ارتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثہ. تو اس سلسلے میں یہ جملہ صاف طور پہ موجود ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر عبدالرزاق اسلام سے مرتد ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ بھی دیں
تو ہم ان کی حدیثوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ ہے قال ابو صالح محمد بن اسماعیل فزاری بلغنا و نحنو بسنا عند عبد الرزاق۔ تو یہ ابو صالح کہہ رہے ہیں، ابو صالح نے یہ کہا ہے، اور ابو صالح کے بارے میں قال ابو صالح محمد بن اسماعیل الزراری بلغنا و نحنو بسنا عند عبد الرزاق ان احمد و ابن معین وغیرہما ترکوا حدیث عبد الرزاق او کرہہ فدخلنا من ذلك غم شدید وقلنا انفقنا ورحلنا وتعینا ثم خرجت مع الحجیج الى مکہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابن معین کے پاس بیٹھے تھے تو وہاں ذکر ہوا تو عبد الرزاق کے لیے، تو عبد الرزاق سے روایتیں نہ لینے کی بات ہوئی، تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ اگر عبد الرزاق اسلام بھی چھوڑ دے، مرتد بھی ہو جائے، تو ہم اس کی حدیث کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور انہی عبد الرزاق سے جن کے لیے یہ ہے کہ اتنے مضبوط محدث ہیں کہ ان کو شیعہ بھی کہا گیا ہے، ان کو شیعہ بھی کہا گیا ہے، ان کی حدیثوں کو ترک کرنے کی بات کی، لیکن دیگر علماء نے کہا ان کو ہم کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح کے بڑے بڑے راویان ہیں کہ جنہیں شیعہ کہا گیا مگر ان سے روایتیں لی گئی ہیں۔ اب رافضی کہنے کے بعد بھی روایت لی گئی، صحابہ کو سخت برا کہنے کے بعد بھی روایت لی گئی کہ نہیں گئی ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ تو میری گفتگو تمام ہوئی۔ عطیہ اوفی شیعی مدلس ہیں، رافضی نہیں ہیں، انہیں کذاب اور رافضی نہیں کہا گیا، لہٰذا سید عالمیہ کے سلسلے میں ان کی جو روایت فدق کی روایت موجود ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی آگے بات نہیں مانتا ہے، تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے متلاشیان راہ حق پر اور ان علماء پر جو اس روایت کی صرف عطیہ اوفی کی راوی کی وجہ سے اس روایت فدق کو تسلیم نہیں کرتے کہ سیدہ کو رسول اللہ نے ہبا کیا، تو ان تک میری حجت تمام ہو جاتی ہے اور گفتگو یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔